وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العز. اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں. لوگوں کو نصیحت نہیں، کیفیت بدلا کرتی ہے. نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے. لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں. وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں. آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے. کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریں، کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی. اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے. جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا، وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا. تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو. دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی اور نہ ہی ہوگی. راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے. زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا. جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے. اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا. چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو. ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو، اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو. فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے. جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے. ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے. صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر ہیروں سے ملوا دیتا ہے. خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں. صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں. نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو. خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے. وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے. رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں. اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں. دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو. اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے. جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے. کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایمان والوں کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بدزبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل پڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبارہ نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ مذہب اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے، مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی، نتیجہ نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی
اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ ہماری زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ مایوس لوگ ماضی میں رہتے ہیں، پریشان لوگ مستقبل میں رہتے ہیں، مطمئن لوگ حال میں رہتے ہیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ و عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ بہترین صبر وہ ہے جہاں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شکاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ اتنی جلدی دنیا کو کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پورا کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہو۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لے، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ چپ سے بڑی کوئی بدوا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ اپنی نیکی پر نہ فخر کریں، نہ ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو ان کے پاس روٹنے اور ٹوٹنے کا وقت نہیں ہوتا۔ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہو گے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو،
منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ یا اللہ، موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ، میرے مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے، بے حساب مغفرت فرما دے، آمین۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے نہ ملاتا۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیاں اور خامیاں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارا گواہ ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا ملنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاد بدلتا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جب تم وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی، بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان امیدوں سے بھرا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بدتر ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بے وقوف ہر بات جانتے ہیں۔ زندگی کے غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ لاحاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ ظاہر جیسا بھی ہو، اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔
کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کا وجہ بنتے ہیں۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ کسی کی خوشی کے لیے اس سے دور رہنا بھی عشق ہے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، ان پر اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولو۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ بے شک تعلیم نصیب بدل دیتی ہے اور راستہ بھی۔ زندگی کا بدل جانا تو پھر مقدر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ رزق کی ایک قسم آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا بھی ہے۔ خامیاں سب ہی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خرید لیتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہوا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کچھ راستوں پر منزلیں نہیں ہوا کرتی، ہوتا تو بس دھوکہ، الجھنیں، تذلیل۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید
اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جو لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ انسان کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ سمجھدار ایک میں ہوں، باقی سب ہے نادان، بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر انسان۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں آنا بھی اچھا ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ ماں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ زندہ لاشوں کی بھیڑ ہے ہر طرف، موت سے بھی بڑا ایک حادثہ ہے زندگی۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھے، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہر دل میں سکون بھر دے، آمین۔ خاص ہوا کرتے تھے، خاک ہوئے پھرتے ہیں۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے، مگر دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ جہاں انسان کی قدر گھٹ جائے، وہاں ایڑیاں رگڑنے کا فائدہ نہیں۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، کردار بازی لے جاتا ہے۔ جب قسمت مارتی ہے تو نشان چہرے پر نہیں، دل پر پڑتا ہے۔ توقع ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ تہجد کی نماز تو عشق کی عبادت ہے۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ دل پر لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے، مگر منافق نہیں۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا، وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ اکثر ہم اتنے اہم ہوتے نہیں جتنا گمان کر لیتے ہیں۔ مخلص لوگ انتظار کرتے ہیں، بغاوت نہیں۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے پسند کے لوگوں کے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے۔
وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ سب مل جائے گا تو تمنا کس کی کرو گے؟ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ سب کہانیاں بدلے کی وقت زیر تعمیر ہے۔ ہر درد کی دوا اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ ضرورتوں سے اب رشتے بنتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نقطے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ زندگی حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پر پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پر ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں نا، نبھاتے وقت مر جایا کرتے ہیں۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو جینا سکھاتی۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ اگر آپ مخلص رہنا نہیں جانتے تو آپ کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ کچھ نیا پالینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارا ہے۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کرے، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ رنگوں میں وہ رنگ کہاں جو لوگ بدلتے ہیں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو۔ اپنا نظریہ بدلے، منظر بدل جائے گا۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجے سے ٹپکی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ عزت نفس اور انا دو بہت الگ چیزیں ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ صبر کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پر اللہ کن کہنے والا ہے۔